वेलकम बैक नाज़रीन। कराची में क्राइम कंट्रोल की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि केपीओ से जो स्ट्रैटेजिक प्लान निकलता है वो नाकाम नजर आता है। जिस सीट जो केपीओ की हॉट सीट है उसके ऊपर विराजमान होते हैं एडिशनल आईजी कराची यानी कि कराची पुलिस चीफ। वो आते हैं इस अज़्म के साथ कि क्राइम पर काबू पाया जाएगा, वो आते हैं इस स्ट्रेटजी के साथ कि शहरियों को रिलीफ मिलेगा, वो आते हैं इन प्लान्स के साथ कि पिछले आईजी एडिशनल आईजी से जो काम ना हो सके वो काम करके जाएं। लेकिन हम ये देखते हैं कि तब्दीली होती चली जाती है लेकिन क्राइम पर काबू पाने में कहीं ना कहीं भूल चूक हो जाती है। इसी तरह 36 घंटों की अगर बात की जाए तो 4 शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठे। अगर बात की जाए औरंगी टाउन बलोचगोट के अंदर डकैती मज़ामत पर नौजवान को कत्ल किया गया, दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। 2 अफराद कोरंगी के अंदर हो गए, 3 गुलिस्तान जौहर और चौथा शहरी जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। ये चारों वाकयात 36 घंटे के अंदर हुए हैं। ये कोई मैं 1 साल की रिपोर्ट आपको नहीं बता रहा हूं। इस पर मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे कि ये कब कब कहां और किस तरह से ये वाकयात रोनुमा हुए और इसके बाद इब्तिदाई तौर पर इन्वेस्टिगेशन क्या की गई है। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की भी बात करूंगा मैं और स्टेशन हाउस ऑफिसर्स की भी जिनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है उनकी भी गुफ्तगू करना आज इंतहाई इंपॉर्टेंट हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त चीफ रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद है असद जैदी। असद, आगाज करेंगे गुफ्तगू से। पहला सवाल ये कि जो स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया जाता है केपीओ के अंदर, केपीओ हाउस के अंदर, वो स्ट्रेटेजी बाहर क्यों नजर नहीं आती? देखिए बिलाल, सबसे पहली बात तो जो आपने कराची शहर की बात कही और उसके बाद जब आपने कहा कि जो प्लान्स बनाए जाते हैं और स्ट्रेटेजी बनाई जाती है और उसको एग्जीक्यूशन की बात की जाती है, सबसे पहली बात तो प्लान्स बारहा बार बन चुके, प्लान्स की एग्जीक्यूशन की बात बारहा बार की जा चुकी। सबसे पहले कहा गया कि जी हम जो है वुकला की एक टीम बना रहे हैं जो कि जाके काउंटर करेगी उन लोगों को जो जाकर जमानतें कराते हैं मुतवातिर डकैती में मुलव्विस होने के बाद। ठीक है, ये थी पहली बात। अब दूसरी बात की गई कि जी हम ई टैगिंग करेंगे, उन लोगों की ई टैगिंग करेंगे जो लोग 8,000 से ज्यादा और फिर एक फिगर आया 12,000 के करीब जो वो मुल्जिमान जो कि मुतवातिर यानी कि पेशावर हैं, यानी कि वो लोग जिनकी एफआईआर की तादाद काफी ज्यादा है, उन लोगों को ई टैगिंग की जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से हमने ये देखा कि दावे वादे इरादे ये सब तो किए गए लेकिन उसकी अब तक एग्जीक्यूशन कहीं दिखाई नहीं देती। अब दूसरी बात जो कराची के डायमेंशंस को समझते हुए हमें करनी है और हम मुतवातिर करते चले आए, कराची शहर के अंदर डकैतों से, राजनों से, सीना जब्ती करने वालों से निपटने के लिए प्लान ए बी सी होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि जो प्लान ए या बी यानी कि ई टैगिंग, उसके साथ वुकला की प्राइवेट टीम हायर करके और इन लोगों की जमानतें जब्त करने की बात की गई, वो तमाम की तमाम अब तक हवा में है। उसके ऊपर अमल दरामद करता करवाता कोई दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है। अब आपने कहा पिछले 36 घंटों में 4 लोग, और मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ अगस्त तक की जो रिपोर्ट है 66 लोग 66 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। अच्छा। और अब तक की रिपोर्ट है कि 66 दिनों में राहजनी में, डकैती में, छीना झपटी में सिर्फ चंद रुपयों के, चंद पैसों के मोबाइलों के लिए इतनी बड़ी छीना झपटी की जाती है कि जिसके बाद जो है आप ये देख रहे हैं कि लोग अपनी जानों से जाते हैं। और हमने इसी का एक तसलसल जो पिछले 36 घंटे में देखा, उसमें एक मुफ्ती साहब घर के बाहर, मदरसे के बाहर खड़े हैं, वो अपनी जान से गए। एक नौजवान जिसकी उम्र कुछ भी ना थी, सिर्फ उसका गुनाह ये था कि उसके हाथ में एक मोबाइल था, वो अपनी जान से गया। और उसके बाद जो वादे दावों की बात आप करते हैं तो बिलाल मैं आपको बताता चलूं, एडिशनल आईजी कराची ने अभी एक बात कही कि कराची के अंदर गैर कानूनी असले की भरमार है और वो असला खरीदने वाले लोगों की भी भरमार है। उसके लिए कमेटी भी बनाई गई, कैप्टन फैजान साहब और उनके साथ एसपी इन्वेस्टिगेशन की माली की टीम बनाई गई। और हैरत अंगेज तौर पे हमने देखा कि वहां पर भी बाकायदा तौर पे लोगों को बुलाया जा रहा है, उनको लिस्ट दिखाई जा रही है और उनसे कहा जा रहा है कि आपका लाइसेंस जाली, आप असला और लाइसेंस दोनों जमा करें।
اگر یہ چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں، اگر یہ لائسنس جعلی ہیں، تو سب سے پہلے بنانے والا کیوں نہیں گرفتار ہوا؟ اگر وہ گرفتار نہیں ہوا، اب تک کی فائنڈنگز اتنے دن کی کیا تھی؟ ہم نے بھی پروگرام کیا، لیکن اس کا نتیجہ کوئی خاطر خواہ اب تک جس بات کے لیے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو صاحب نے یہ کمیٹی بنائی، اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ تو برآمد ہوتے دکھائی نہیں دیتا۔ ہاں یہ ضرور لگتا ہے کہ لوگوں کو بلا کر آپ کس طرح اس بات کا کہ ایک شخص 2019 میں 2019 میں کراچی سے ایک لائسنس بناتا ہے کسی بھی ڈسٹرکٹ سے، اور آپ اس کو بلا کر کہتے ہیں کہ جی آپ کا یہ لائسنس جعلی، ہمارے پاس آن ریکارڈ موجود ہے، ریسیونگز موجود ہے کہ یہ لائسنس جعلی اور جمع کرا دیں ویپن بھی۔ تو سب سے پہلے تو جس نے جی بلا جی اسد یہ بھی جاننا چاہوں گا، جو 36 گھنٹوں کی بات کی 4 شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، یہ واقعات کی ذرا ڈیٹیل جاننا چاہوں گا۔ دیکھیے ایک اورنگی میں واقعہ ہوتا ہے، وہاں پر اسی طریقے سے موبائل چھیننے پر ہو جاتا ہے۔ ایک جور میں ہوتا ہے باہر سے آیا ہوا شخص جس غریب کو گھر کے ساتھ فیملی کے ساتھ کھانا کھانے گیا تھا، اس کو نشانہ بنایا گیا اس کے بچوں اور بیوی کے سامنے۔ اسی طریقے سے 2 لوگ جس میں دونوں کے دونوں کرنگی کے اندر یہ واقعات ہوتے ہیں اور وہ اپنی جان سے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ تو وہ واقعات ہیں جو ابھی رپورٹ کیے گئے ہیں، وہ واقعات جس میں زخمی ہو رہے ہیں لوگ، ہم پھر کہہ رہے ہیں اور کہتے چلے آ رہے ہیں۔ کراچی کے لیے پلان اے بی سی ہونا چاہیے تھا، کراچی کے لیے پکٹس لگنی چاہیے تھی، سنیپ چیکنگ کے اوقات یہ ضروری نہیں ہے کہ جگہ کھڑے ہو کر پکٹنگ کریں۔ جس ایریے میں سب سے زیادہ چینا جپتی ہے، ایک طرف پولیس کھڑی ہونی چاہیے، دوسری طرف رینجرز کھڑی ہونی چاہیے، ایک طرف سے نکلے تو دوسری طرف جانا چاہیے۔ پھر بلال دیکھیے کہیں نہ کہیں سے جب ہم بات کرتے ہیں اسلحہ آ رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ موبائل بھی سنیچ ہونے کے بعد بک رہے ہیں، کہیں نہ کہیں پہ یہ جا رہے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جو یہاں پہ معاونت کر رہے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو ان کو خرید رہے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو IMEI نمبرز تبدیل کر رہے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو ان کو پاکستان سے باہر بھیج رہے ہیں؟ بہت سارے سوالات۔ کراچی میں صرف پولیس اور رینجرز موجود نہیں ہے بلال، وفاقی ادارے، صوبائی ادارے اور ان کے ساتھ CPLC موجود ہے۔ CPLC کو بنیادی طور پہ بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہاں پر موجود جو سٹیزن پولیس لائزن ہے اس کو قائم کیا جائے۔ لیکن اب ہم کہیں دیکھتے ہیں کہ چینا جپٹی اور تمام واقعات کے بعد ہمیں کہیں نہ کہیں خلا محسوس ہوتی ہے۔ ایک چیز اور مجھے یہاں پر یاد آئی ہے، کرائم پر قابو پانے کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ جو متعارف کرایا گیا تھا، اور ہر بڑے شہر کے اندر یہ سیف سٹی پروجیکٹ ہوتا ہے، میٹروپولیٹن سٹی کے اندر تو لازماً جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے کہ ہوتا ہے۔ سیف سٹی پروجیکٹ کہاں رہ گیا؟ دیکھیے بلال، سیف سٹی پروجیکٹ کی جب ہم بات کریں گے تو پھر پہلے جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تو اس کے اندر کئی خلا تھے جن کو پر کرنے کے لیے مختلف آفیسرز کو تعینات کیا گیا کہ ایک روڈ آ رہی ہے دوسری نہیں آ رہی، ایک طرف کا دکھتا ہے دوسری طرف کا نہیں دیکھتا۔ CCTV کیمراز جو کیے گئے تھے وہ بھی کچھ اچھی کوالٹی پرفارم نہیں کر رہے تھے، لیکن جدت اور پھر اس کے اندر تیزی کے بعد اب یہ سیف سٹی پروجیکٹ SSU کے کمانڈر کے پاس منتقل کر دیا گیا، اور مقصود میمن صاحب کے پاس آنے کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ صدر کا واقعہ CCTV کی مدد سے ٹریس آؤٹ کیا گیا، جامع کراچی کا واقعہ CCTV کی مدد سے ٹریس آؤٹ کیا گیا، اور اسی طریقے سے جتنے جو واقعات ماضی قریب میں پیش آئے وہ صرف اور صرف ممکن ہوا یہ CCTV کی وجہ سے، اور ان کی جو فوٹیجز آئیں اس نے مدد دی اور اس کی وجہ سے ملزمان کا تعین ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی راہزنی کے ڈکیتی کے کیسز ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے زیادہ تر جو فوٹیج آتی ہے وہی کام میں آتی ہے، اسی سے شناخت پریڈ کی جاتی ہے، اور اب اس کی افادیت ہمیں دکھائی دیتی ہے جو کہ اس سے پہلے اس کی افادیت بھی کہیں کھو چکی تھی۔ تو کراچی کے اندر، کراچی سب سے بڑا شہر پاکستان کا، اس شہر میں تمام لوگ جہاں ہر رنگ نسل زبان کے لوگ موجود ہیں، ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ہر کماش کے لوگ بھی موجود ہیں۔ آپ نے پروگرام کے شروع میں ایک بات کہی کہ SHOs، میں آپ کو بلال یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو پولیس کی موبائلز کا بے دریغ استعمال کر کے اپنے آپ کو پولیس کے سسپینڈ ہونے کے بعد بھی افسر شو کر کے لوگوں کو روڈ پہ سے لے جاتے ہیں، اور اس کے اچھا اسد میں ایک سوال یہاں پر کرنا چاہوں گا کیونکہ وقت کم رہ چکا ہے، دامن وقت میں گنجائش کم ہے۔ DIG سیکیورٹی اینڈ سروسز کی بات کر لیتے ہیں، مقصود احمد میمن صاحب کی۔
سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ یہ اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں. اب کتنا وقت درکار ہے؟ کیونکہ دیگر بڑے شہروں کی بات کی جائے, لاہور کی اگر مثال لی جائے تو سیف سٹی پروجیکٹ وہاں پر کمپلیٹ ہے, کام کر رہا ہے بڑے اچھے سے. یہاں پر کتنا وقت درکار ہے؟ بلال دیکھیے, ابھی بھی ہم نے جتنی بھی مانیٹرنگ رومز دیکھے, اور ابھی ہم نے کیونکہ ایام ازاں کا ایک بڑا عرصہ گزر چکا اور بڑا ایونٹ ہوتا ہے, ایام ازاں کے اندر لاکھوں کی تعداد میں عزاداران امام حسین مظلوم کربلا موجود ہوتے ہیں سڑکوں کے اوپر. اب ہم نے دیکھا کہ ہر جتنے بھی یہاں پر صوبائی وزراء ہوں, ایڈیشنل آئی جی ہوں, آئی جی ہوں, یا پھر ہوم سیکٹریوں, خود جا کر اسی سیف سٹی پروجیکٹ کو وزٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ کچھ بہتری آئی تو لوگ اس کو, اور پھر اسی پہ انحصار کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں اینٹی ڈرون بھی انسٹال کیے گئے. تو کچھ جب آپ لاہور کی بات کریں گے تو لاہور اور کراچی کے حدود اربہ میں بہت زیادہ فرق ہے. یہاں کی ڈائمنشنز اور لاہور کی ڈائمنشن میں بہت فرق ہے. جتنا کراچی میگا سٹی ہے, لاہور سے کہیں بڑا ہے. ہاں, ابھی بھی 6 سے 8 ماہ کا وقت درکار ہوگا کہ ہر ایریا کو فوکس کر کے وہاں پر جو ہے وہ سی سی ٹی وی اکوپمنٹ انسٹال کر دیے جائیں. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس کی مدد سے ہی فائنڈنگز کی جا رہی ہے. لیکن بلال 2 چیزیں جو پہلے آپ نے کہی, ایک ایس ایچ او شپ, 2 انویسٹیگیشن شپ. دونوں میں اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہوں یا اسٹیشن انویسٹیگیشن آفیسر ہوں, دونوں کی تعیناتی کا جو پہلے میکانزم بنایا گیا تھا اس میکانزم کو فالو کرنا چاہیے. ایک طرف ایک ایس ایچ او, میں پھر کہہ رہا ہوں, ایک شخص نہ اہل ہے ایس ایچ او کی سیٹ کے لیے, لیکن وہ ایس آئی او کے لیے اہل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ چہرے بدل کے سیٹیں تبدیل کر کے انہی لوگوں کو واپس لائیں جو نا اہل ہیں. اس سے بچنا چاہیے. اور کراچی کو محفوظ کرنا ہے تو سڑکوں پہ پکٹس لگانی پڑیں گی اور بلا امتیاز چیکنگ گاڑیوں, مردوں, عورتوں کی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. چیف رپورٹر اسد زیدی ہمارے ساتھ موجود تھے. تفصیلاً گفتگو کی جا رہی تھی کرائم پر قابو پانے کے لیے. اور اگر بات کی جائے اس وقت ڈی آئی جی سیکیورٹی اینڈ سروسز کی مقصود احمد میمن کی, تو ان کے سپرد کیا گیا ہے سیف سٹی پروجیکٹ کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے عرصہ درکار ہے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بہتر طریقے سے کیا جائے تو کراچی کے اندر جرائم پر قابو پایا جا سکتا ہے. اور جس طرح سے ایس ایس یو لے کر چل رہے ہیں اسی طرح اگر سیف سٹی پروجیکٹ کو بھی لے کر چلیں تو بہت تیزی سے جو ہے وہ تبدیلی آ سکتی ہے شہر قائد کے اندر. پروگرام کو ختم ہوا, اللہ حافظ.